السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم دوبارہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر ہم گزشتہ اتوار کو تقریباً 1 گھنٹہ تک کر چکے ہیں، اور آج پھر اسی آیت کریمہ پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں اور اس کی مزید تفسیر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ آیت کریمہ 2 الفاظ پر مشتمل ہے، یعنی اس آیت کریمہ میں 2 الفاظ ہیں، اور یہ دونوں الفاظ اللہ تبارک و تعالی کی 2 عظیم صفتیں ہیں، اور یہ 2 صفتیں اور یہ 2 الفاظ یعنی الرحمن اور الرحیم، یہ اصل واحد ایک ہی مادے سے نکلے ہیں، اور وہ مادہ ہے رحمت۔ سب سے پہلے ہم رحمت کا معنی اور اس کا مفہوم واضح کرنا چاہیں گے۔ ابن منظور نے لسان العرب کے اندر رحمت کا معنی یوں بیان کیا ہے کہ الرحمت الرقت والتعطف، کہ رحمت کے اندر ایک تو رقت پائی جاتی ہے، رقت یعنی دل میں نرمی، اور ظاہر ہے کہ یہ دل کی نرمی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اس دل کی نرمی کی وجہ سے آدمی کے اخلاق اور اس کے عادات و اطوار بھی نرم ہو جاتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کی طرف سے رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم ہو گئے ہیں۔ گویا کہ نرمی یہ اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ایک عظیم الشان نعمت ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم تعطف ہے، تعطف، عطف، اور عطف کا مطلب ہوتا ہے ٹو بینڈ، جھکنا یا انکلائنیشن، جھکاؤ۔ اسی وجہ سے عطف ایک لپٹنے والی بیل کو کہا جاتا ہے۔ وہ بیلیں ہوتی ہیں نا جو دیوار پر ایسے چڑھ جاتی ہیں اور وہ دیوار سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں،
دیوار پر چڑھتی ہیں اور دیوار سے لپٹی ہوئی ہوتی ہیں. گویا کہ رحمت کا ایک مفہوم تعاطف ہے اور عطف کا مطلب ہوتا ہے لپٹنا، جھکنا. جیسے ایک بیل کو عطف کہتے ہیں جو دیوار سے لپٹی ہوئی ہوتی ہے، ایک لپٹنے والی بیل کو عطف کہا جاتا ہے. گویا کہ عطف کے مفہوم میں ایک تو لپٹنا داخل ہے اور دوسرے جھکنا داخل ہے. جو لوگ نحو سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک ہوتا معطوف علیہ اور پھر واو حرف عطف کے بعد آتا ہے معطوف. تو یہ جو معطوف ہوتا ہے یہ واو سے پہلے جو معطوف علیہ ہوتا ہے اس کے اوپر جھکا ہوا ہوتا ہے. معطوف علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پر جھکا ہوا. کون جھکا ہوا؟ وہ جو واو کے بعد آ رہا ہے. اور اس جھکاؤ کے مفہوم میں ایک اور چیز بھی داخل ہے کہ دو چیزوں کا آپس میں ربط، گہرا تعلق. اسی وجہ سے بچے دانی کو، ماں کے رحم کو رحم کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بچے کے لیے نرم بھی ہوتا ہے اور بچے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور بچے سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، بچے سے لپٹا ہوا ہوتا ہے. اسی سے لفظ عطاف ہے. عطاف کہتے ہیں اون کے کوٹ کو، جسے آدمی اپنے کپڑوں کے اوپر پہن لیتا ہے تاکہ اون کے اس کوٹ کے ذریعے وہ سردی سے بچ سکے. تو گویا کہ عطف کے مفہوم میں پروٹیکشن بھی داخل ہے، حفاظت بھی داخل ہے. جس طرح رحم کے اندر ماں کے وہ تعاطف ہوتا ہے، گویا کہ وہ بچے کو پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اسے لپٹ کر کے. اتنا گہرا مفہوم ہے رحمت کا. تو ابن منظور نے لسان العرب میں رحمت کا مفہوم بتایا ہے کہ الرحمت ہی الرقۃ والتعطف، نرمی اور تعطف کو کہتے ہیں. اور میں نے دونوں کا مفہوم آپ کے سامنے بالاختصار واضح کر دیا ہے. مزید لکھتے ہیں کہ الرحمت فی بنی آدم عند العربی رقۃ القلب وعطفہ. انسانوں میں رحمت عربوں کے نزدیک کیا ہوتی ہے؟ الرحمت فی بنی آدم عند العرب. عربوں کے نزدیک انسانوں میں رحمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رقۃ القلب وعطفہ، یعنی انسان کے دل کی نرمی اور اس کا جھکاؤ کسی کی طرف. یہ مطلب. گویا کی نرمی اور تعاطف رحمت کے مفہوم میں داخل ہے. اچھا، اس رحمت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ اگر یہ رحمت کسی کے پاس ہو، کوئی اس صفت سے متصف ہو، تو اس صفت سے متصف ہستی سے یہ صفت رحمت کیا تقاضا کرتی ہے؟ مثلا کسی کے اندر یہ صفت موجود ہے رحمت کی، اب یہ صفت آ گئی. اب یہ صفت جو آ گئی ہے، یہ صفت کیا تقاضا کرتی ہے اس سے؟
تو امام راغب اصفہانی نے مفردات کے اندر لکھا ہے کہ والرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، یہ رحمت یہ تقاضا کرتی ہے احسان کا قابل رحم آدمی پر. نہیں سمجھے؟ ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک بہت ہی مفلس، غریب، پریشان حال شخص سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہر گزرنے والے، ہر راہگیر سے بڑے ہی انکسارانہ اور بڑے ہی عاجزانہ انداز سے مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو، میں پریشان حال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر میں بھوکے ہیں، میری اس پریشانی کو آپ لوگ دور کر دیں. تو آدمی اس کی اس التجا کو، اس کے اس انکسار کو اور عاجزی کو سن کر اس کے اوپر احسان کرتا ہے. یعنی اس کی حالت دیکھ کر انسان کے دل میں نرمی آئی، رقت آئی، اور اس رقت کی وجہ سے وہ قابل رحم آدمی پر احسان کرتا ہے. گویا کہ رحمت تقاضا کرتی ہے احسان کا قابل رحم آدمی سے، قابل رحم آدمی پر. یہ اس صفت رحمت کا تقاضا ہے. یعنی اس صفت سے کوئی متصف ہو جائے تو یہ صفت تقاضا کیا کرتی ہے؟ تو امام راغب یہ کہہ رہے ہیں کہ الرحمت رقۃ تقتضی الاحسان الی المرحوم، کہ رحمت ایک ایسی نرمی ہے جو نرمی کسی قابل رحم آدمی کو دیکھ کر کے اس کے اوپر احسان کرنے کا تقاضا کرتی ہے. وہ کہ رحمت کا ایک تقاضا یہ ہے کہ قابل رحم آدمی پر احسان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے. بڑی عجیب بات ہے کہ پورے قرآن حکیم میں رحم کا جو مادہ ہے رے ہے میم، یہ جو رحم کا مادہ ہے یہ 339 مرتبہ ہے. 339 339 مرتبہ پورے قرآن حکیم میں یہ مادہ آیا ہے. رے ہے میم، جیسے ارحم الراحمین تو اس کا مادہ رحم ہی ہے. یرحم اس کا مادہ بھی رحم ہے. رحیم اس کا مادہ بھی رحم ہے. تو پورے قرآن حکیم میں رحم کا جو مادہ ہے وہ 339 مرتبہ آیا ہے. یہ بات ذہن نشین کی جائے. اور اس سے زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پورے قرآن حکیم میں رحمت کے تقریباً 11 یا 12 معانی آئے ہیں. جی، یعنی لفظ رحمت کے 11 یا 12 معانی ہیں. ہم الگ ترتیب ان معانی کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں. ایک تو رحمت کا معنی ہے الاسلام والایمان. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو اور اسلام کو رحمت فرمایا ہے کہ اسلام اور ایمان یہ رحمت ہے. گویا کہ جس شخص کو ایمان اور اسلام مل گیا، سمجھو کہ اسے اللہ تبارک و تعالی کی ایک رحمت مل گئی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی
چیز عطا فرما دی ہے. تو رحمت کا ایک معنی ہے اسلام اور ایمان، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے. تو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے کیا مطلب؟ اے یدخل من یشاء فی الاسلام والایمان، اللہ جس کو چاہتا ہے ایمان اور اسلام کی دولت عطا فرماتا ہے اور اسے ایمان اور اسلام میں داخل کرتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں یدخل من یشاء فی رحمتہ میں رحمت سے مراد ایمان اور اسلام ہے. اور رحمت کا ایک معنی جنت ہے. اللہ اکبر، یعنی جنت بھی رحمت ہے جسے اللہ اپنے فرما برداروں کو عطا کرے گا. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، رہے وہ لوگ جن کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، جو کامیاب اور کامران ہوں گے، اور اس کامیابی اور کامرانی کی وجہ سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے روشن ہو گئے، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں جائیں گے. تو اللہ کی رحمت میں جائیں گے یعنی اللہ کی رحمت میں ہوں گے. یہاں رحمت سے مراد کیا ہے؟ الجنہ، یعنی جن کے چہرے روشن ہو گئے قیامت کے دن تو سمجھو کہ انہیں جنت مل گئی. ففی رحمت اللہ، تو اللہ کی جنت میں ہوں گے. یہاں رحمت سے مراد جنت ہے. اور رحمت کا ایک معنی ہے المطر، رین، بارش. بارش جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر اپنی رحمت سے پہلے، اپنی رحمت سے پہلے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو بشرن، خوشخبری بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے. کیا مطلب؟ ہواؤں کو بھیجتا ہے لِتُبَشِّرَ بِقُرْبِ نُزُولِ الْغَيْثِ، یہ ہوائیں جو چلتی ہیں، ہوائیں جو آتی ہیں، یہ در حقیقت خوشخبری لے کر کے آتی ہیں کہ بارش کا نزول قریب ہے. آیت کریمہ پر غور کریں، بہت ہی حسین آیت ہے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے. یہاں دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ایک خوشی سے پہلے ایک خوشی عطا کرتا ہے. یعنی بارش تو ایک خوشی ہے ہی، بارش تو ایک خوشی ہے ہی، اس بارش کے نزول سے پہلے ہواؤں کا بارش کی نوید لے کر کے آنا، یہ بھی در حقیقت ایک خوشی ہے. تو ایک تو خوشی ہے نزول باران، نزول المطر، ایک تو خوشی وہ ہے، اور دوسرے نزول مطر سے پہلے، بارش کے گرنے سے پہلے یہ جو ہوائیں ہیں جو بارش کے نزول کی خوشخبری لے کر کے آتی ہیں، جس سے دل مسرور ہو جاتے ہیں، گویا کہ بارش تو خوشی کا ایک ذریعہ ہے ہی، خوشی ہے وہ. اور اس سے پہلے ہواؤں کا بارش کی نوید لانا، خوشخبری دینا، یہ بھی در حقیقت ایک خوشی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دو خوشیاں ایک ساتھ عطا فرماتا ہے. ایک تو نزول مطر، بارش کا نزول، اور دوسرے بارش کے نزول سے پہلے ہواؤں کا بارش کی نوید لے کر کے آنا. گویا کہ یہ دو خوشیاں اللہ تبارک و تعالی انسان کو عطا کرتا ہے. کتنی عجیب بات ہے. بین یدی مانے پہلے،
ہوائیں آ رہی ہیں، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ اب بارش ہونے والی ہے۔ دو دو خوشیاں آدمی کو نصیب ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلِ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر، بشرن اے مبشرات، خوشخبری دینے والی بنا کر، بین یدی رحمتی، اپنی رحمت سے پہلے، یا رحمت سے مراد المطر ہے، یعنی بارش کے نزول سے پہلے، بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ تو یہاں رحمت سے مراد بین یدی رحمتی، اس کی رحمت، یہ اللہ کی رحمت، یہاں رحمت سے مراد بارش ہے، المطر ہے۔ تو گویا کہ رحمت کا ایک معنی بارش ہے، المطر ہے، رین۔ اچھا، رحمت کا ایک معنی نبوت ہے، گویا کہ نبی بھی بہت بڑی رحمت ہوتا ہے، اور ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سراپا رحمت قرار دیا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف اور صرف عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اس میں نقطہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا نقطہ ہے اس میں؟ کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ عادل ہے، تو عادل کا مطلب، عادل اسم فاعل ہے، اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ من قام بالفعل، جو کسی کام کو انجام دے، یا جس کے ذریعے فعل صادر ہو، من صدر بالفعل۔ تو من قام بالفعل، جو فعل کو انجام دے، تو فاعل کے وزن پر عادل ہے، انصاف کرنے والا۔ عادل الذی یقوم بالعدل، جو انصاف کرتا ہے۔ تو عادل مانے انصاف کرنے والا، اسم فاعل ہے۔ اور کسی کے بارے میں کہہ دیا جائے کہ یہ عدل ہے، ایک ہے انصاف کرنے والا، اور ایک ہے اس کو کہہ دیا جائے کہ یہ سراپا انصاف ہے، تو مصدر یہ مبالغے پر دلالت کرے گا۔ اب یہاں دیکھیے، اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ سراپا رحمت ہیں، سراپا رحمت ہیں۔ تو ایک ہے رحیم اور راحم، اور ایک ہے سراپا رحمت۔ دونوں کا فرق سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہے انصاف کرنے والا، کسی کے بارے میں کہا جائے یہ انصاف کرنے والا ہے، عادل ہے، اور کسی کے بارے میں کہا گیا یہ عدل ہے، عدل یعنی سراپا انصاف ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مبالغہ ہے، سراپا عدل ہے، سراپا انصاف ہے۔ تو نبوت بھی اللہ تبارک و تعالی کی ایک رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا ام عندهم خزائن رحمت ربک، ام عندهم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس تیرے رب کی رحمت کے خزانے ہیں؟ تو خزائن رحمت ربک، یہاں خزائن کی جو اضافت رحمت کی طرف ہے، اور اس رحمت کی اضافت رب کی طرف ہے، تیرے رب کی رحمت، تیرے رب کی رحمت کے خزانے۔ تو یہ جو رحمت ہے، یہ رحمت نبوت کے معنی میں ہے۔ تو ایک معنی رحمت کا نبوت ہوتا ہے، اور رحمت کا ایک معنی قرآن حکیم میں قرآن کے لیے آیا ہے کہ رحمت سے مراد قرآن ہے۔ اب اس کتاب سے زیادہ، اس کتاب سے بڑی اور کون سی رحمت ہو سکتی ہے؟ گویا کہ قرآن حکیم بھی رحمت ہے۔ اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن کو۔ گویا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو رحمت کہا ہے، ہدی و رحمہ،
ہدایت اور رحمت. ایک جگہ فرمایا گیا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہوں، اس پر ناز کریں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. بعض کج فکروں نے قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ کی غلط تعویل کر کے رحمت کا غلط مفہوم عوام کے سامنے پیش کیا ہے کہ دیکھو اس آیت کریمہ سے عید میلاد النبی کا ثبوت ملتا ہے، خوشیاں منانے کا. تو یہاں رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے. قرآن حکیم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ رحمت انسانوں کو جو عطا کی گئی ہے، جس کو یہ رحمت مل جائے وہ اپنی قسمت پر جتنا ناز کرے کم ہے. سب سے بڑی دولت مل گئی. اس آیت کریمہ سے عید میلاد النبی کا معاملہ اور عید میلاد النبی کے بدعت کو کشید کرنا در حقیقت قرآن حکیم کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ مسلمان کر رہے ہیں. مسلمان کر فجر کی نماز ہو رہی ہے، سلام پھیرنے والا ہے امام، اور باہر دھما چوکڑی جاری ہے. پوری رات دھما چوکڑی کرنے کے بعد ناچتے گاجتے واپس آ رہے ہیں. ان کو نہ نماز سے کچھ لینا ہے، نہ روزے سے کچھ لینا ہے، نہ ان کو عقیدے کا علم ہے، نہ ان کو اعمال صالحہ کا علم ہے. ایک آیت کا ترجمہ انہیں معلوم نہیں ہے، اور یہ عاشقان رسول ہے. اور عجیب ظلم یہ ہے کہ اس بدعت کو قرآن حکیم سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رہے، ایک ہے ثابت کرنا اور ایک ہے ثابت ہونا. کہتے ہیں ہم عید میلاد النبی کو قرآن سے ثابت کریں گے. تو ثابت تو کر دے گا مگر ثابت ہوتا نہیں. ایک ہے ثابت کرنا، ایک ہوتا ثابت ہونا. ثابت کچھ بھی آپ کر دیں لیکن ثابت ہوتا نہیں. آپ ثابت کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ثابت ہوتا نہیں. یہ بات ذہن نشین کر لیجیے. اب تو رحمت سے مراد قرآن حکیم بھی ہے، اور رحمت کا ایک مفہوم، ایک مطلب روزی ہے، الرزق. ظاہر ہے کہ اسی پر انسانی زندگی کا مدار ہے. اگر رزق حاصل نہ ہو تو آدمی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. تو گویا کہ رزق بھی یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہے جو انسانوں کو عطا کی جاتی ہے. اللہ نے فرمایا قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَتِ رَبِّي. خزائن رحمت ربی، میرے رب کی رحمت کے خزانے. یہاں رحمت سے مراد رزق ہے. اور ایک بات یہاں ذہن نشین کریں کہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے. یہ رحمت صرف اللہ ہی عطا کر سکتا ہے. رزق اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھتا. لا یملکون رزق، یہ رزق کے مالک نہیں ہے. تو ایک معنی رحمت کا رزق ہے، اور رحمت کا ایک معنی ہے النصر والفتح، مدد اور فتح. رحمت کا ایک معنی ہے النصر، مدد، اور ایک معنی ہے فتح. نصر اور فتح، مدد اور فتح. جیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً. یا ارادہ کرے وہ تمہارے ساتھ رحمت کا، یعنی تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی نصر مقدر کر دے، تمہاری مدد کرے اور تمہیں فتح سے نوازے. تو گویا کہ نصر اور فتح بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور رحمت کا ایک مفہوم النصر اور فتح بھی.
رحمت کا ایک معنی ہے العافیہ، عافیت، کیا کہتے ہیں؟ خیر و عافیت سے ہیں آپ، عافیت۔ اللہ نے فرمایا قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته۔ اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو چین عطا کرنا چاہے، کسی کو عافیت عطا کرنا چاہے تو او ارادنی برحمت، یا وہ ارادہ کر لے میرے ساتھ، میرے لیے، میرے حق میں عافیت کا، تو کیا کوئی اللہ کی اس رحمت کو روک سکتا ہے؟ کیا یہ بت اللہ کی رحمت کو روک دیں گے؟ هل هن ممسکات رحمتی، کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو روک دیں گے؟ ان کے بس میں ہے۔ گویا کہ عافیت بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ رحمت کا ایک اور معنی ہے توفیق، جی توفیق بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا چاہا کہ میرے چچا ابو طالب ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہیں لا سکے، وہ ایمان نہیں لائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ سوال یہ ہے کہ نبی تو ہدایت بن کر کے آتا ہے، وہ تو ہادی ہوتا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے آپ ہدایت نہیں دے سکتے، کیا مطلب؟ نبی کا کام ہے راستہ بتا دینا، یہ جنت کا راستہ ہے، اس پر چلتے چلے جاؤ، اور یہ جہنم کا راستہ ہے، اس پر قدم مت رکھنا۔ رہا ہدایت کی توفیق دینا اور منزل تک اس کو پہنچانا، جنت تک پہنچانا، توفیق دینا ہدایت کی، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کام ہے۔ تو گویا کہ توفیق اگر مل جائے ہدایت کی تو یہ توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے۔ تو رحمت کو ایک جگہ توفیق کے معنی میں لیا گیا ہے، یعنی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ اور رحمت کا ایک معنی ہے عصمت، عصمت کا مطلب ہوتا ہے بچانا، عصم یعصم، بچانا۔ جیسے ارشاد فرمایا گیا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، تو الا ما رحم ربی، مگر وہ جس پر میرا رب رحم کرے، تو میرا رب رحم کرے کیا مطلب؟ یعنی نفس تو برائیوں کا حکم دیتا ہی ہے، اب آدمی برائی سے دور اگر ہو جاتا ہے تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت یہاں بچانے کے معنی میں ہے کہ اللہ کے رحم کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے وہ برائی سے بچ گیا، ورنہ انسان کا جو نفس ہے وہ آدمی کو برائیوں پر ابھارتا ہے، نفس امارہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے برائیوں کا۔ تو ایک معنی اس کا ہے بچانا، عصمت کے معنی میں، عصمت معنی بچانا۔ اسی سے کہا جاتا ہے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں وہ لوگ۔ اور ایک معنی ہے سعتن، یعنی فراخی، کشادگی، صحت میں اللہ تبارک تعالیٰ فراخی عطا کر دے، رزق کے اندر اللہ کشادگی عطا فرما دے، وسعت پیدا کر دے اس کے اندر۔ تو رحمت کا ایک معنی ہے سعت، کشادگی، فراخی۔ اللہ نے فرمایا ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے۔ رحمت کا مطلب یہاں کشادگی ہے، فراخی ہے، تمہارے لیے، تمہارے رب کی طرف سے یہاں تخفیف ہے اور کشادگی ہے، فراخی ہے۔ تو ایک معنی رحمت کا کشادگی ہے، فراخی ہے، جس کو عربی میں سعہ کہتے ہیں، اور ایک معنی رحمت کا مغفرت ہے، بخشش۔ اللہ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے
اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اب یہاں دیکھیں کہ یہاں رحمت مغفرت کے معنی میں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر بخشش کو لازم کر لیا ہے. یہ بڑی عجیب و غریب آیت ہے. لازم کر لیا ہے اپنے نفس کے اوپر، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو. ریپیٹ کرتا ہوں، لازم کر لیا ہے اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو. یہاں رحمت مغفرت کے معنی میں کہ بندہ اگر گناہوں کے راستے سے پلٹ آئے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بخش دے گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کو یعنی مغفرت کو اور بخشش کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. کتنی عجیب بات ہے. لہذا گنہگاروں کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس وجہ سے کہا گیا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس لیے کہ رحمت کا ایک معنی مغفرت ہے، بخشش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشش کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے. تو گناہ کتنے ہی زیادہ انسان سے کیوں نہ صادر ہو جائے، اسے مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ جس ذات نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہو اور رحمت سے مراد مغفرت اور بخشش ہے، تو پھر اس سے امید کے سوا اور کیا آس لگائی جائے. امید ہی تو کی جائے گی اس سے. رجا کا دامن، امید کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے. یہاں ٹھہر کر ہم کتب علی نفسی الرحمہ کا مفہوم مزید واضح کرنا چاہیں گے، کیونکہ اب ہم جو بحث کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق عقیدے کے ایک انتہائی حساس پہلو سے ہے. دیکھیں، رحمت کی اضافت اللہ کی طرف اگر کی جائے، یعنی رحمت کو مضاف کیا جائے اللہ کی طرف، تو یہ جو رحمت ہے المضاف الی اللہ، اللہ کی طرف مضاف کی گئی یہ جو رحمت ہے، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے صفت ذاتیہ، اللہ کی صفت ذاتیہ. صفت ذاتیہ کا مطلب سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی سے منفک نہ ہو، جدا نہ ہو. جیسے ہاتھ ہے اس کا، اسی طریقے سے رجل ہے، پیر ہے اس کا، آنکھ ہے، انگلیاں ہیں، ساق ہے. ہم ان تمام صفات ذاتیہ پر بلا تکییف، بلا تعویل، بلا تحریف، بلا تشبیہ ایمان لاتے ہیں. اس لیے کہ قرآن و سنت نے اللہ تبارک و تعالی کے لیے جن جن صفات کا قول کیا ہے، جن جن صفات سے اللہ کو متصف کیا ہے، وہ صفات ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں بلا کسی تعویل، تکییف، تشبیہ اور تمثیل کے. پیر ہے لیس کمثلہ شیء، ساق ہے لیس کمثلہ شیء، آنکھیں ہیں لیس کمثلہ شیء، انگلیاں ہیں لیس کمثلہ شیء. اللہ اپنے قدم کو جہنم کے اوپر رکھے گا، قدم کیسا؟ لیس کمثلہ شیء. کیف آپ بول ہی نہیں سکتے، کیسے؟ ما یلیق بذاتہ، ما یلیق بعظمتہ، ما یلیق بجلالہ، ما یلیق بشانہ. یہ اس کی شان کے مطابق ہے. اس لیے کہ مخلوق کو جب خالق پر قیاس نہیں کیا جا سکتا تو مخلوقین کی صفات کو اللہ کی صفات کے مشابہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب مخلوق خالق کی طرح نہیں ہو سکتی تو مخلوق کی صفات خالق کی صفات کی طرح کس طرح ہو سکتی ہے؟ مخلوق کی صفات کے بارے میں کیفا کہا جا سکتا ہے، کیسے.
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی صفت کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کیسے. تو الرحمت المضافہ الی اللہ، اللہ کی طرف اضافت کی جائے اگر رحمت کی تو اس رحمت کے دو معنی ہیں. ایک تو اس کی صفت ذاتیہ ہے یہ جی، جو اس سے جدا نہیں ہوتی، یہ غیر مخلوق ہے جی، یہ غیر مخلوق ہے. اللہ کی جو صفت ذاتیہ ہے رحمت، یہ رحمت غیر مخلوق ہے. اور دوسری جو رحمت ہے وہ بھی اللہ کی طرف مضاف ہے، وہ رحمت مخلوقہ ہے، وہ مخلوق رحمت ہے. جیسے ابھی بتایا گیا وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، تو بین ید رحمت، اس کی رحمت سے پہلے وہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے. تو اس کی رحمت سے پہلے، ابھی میں نے بتایا کہ رحمت کا مطلب المطر ہے، بارش، اور ظاہر ہے کہ بارش یہ تو مخلوق ہے نا، اور ظاہر ہے کہ رحمت کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے. الرحمہ مضافہ الی اسم الجلال یا ضمیر کی طرف، بین یدی رحمتی، اس کی رحمت سے پہلے ہواؤں کو وہ بھیج دیتا ہے. تو یہاں رحمت سے مراد مطر ہے، بارش، اور ظاہر ہے کہ بارش یہ مخلوق ہے. تو گویا کہ اللہ کی طرف جو رحمت مضاف ہے، اس رحمت المضافہ الی اللہ کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں. ایک ہے اس کی صفت ذاتیہ، یہ غیر مخلوق ہے، اور ایک ہے جو اس کی طرف مضاف ہوتی ہے یہ رحمت، وہ مخلوق ہوتی ہے. جیسے بشرم بین یدی رحمتی، تو ایک رحمت ہوتی ہے مخلوق اور ایک ہوتی ہے غیر مخلوق. رحمت ذاتیہ کی مثال قرآن حکیم سے لے لیں. اللہ نے فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت. اب دیکھیں الرحمہ المضافہ الی اللہ، یہ یا جو یا متکلم ہے، اس سے مراد اللہ تبارک تعالیٰ ہے. میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، ہر چیز کو گھیرے ہوئے. اب یہاں آپ دیکھیے میری رحمت، میری رحمت، تو یہاں رحمتی میں جو رحمت ہے یہ رحمت اللہ کی صفت ذاتیہ ہے اور یہ غیر مخلوق ہے. کیا مطلب اس کا؟ رحمت ذاتیۃ موصوف بها سبحانہ وتعالی علی الوجہ اللائق بہ. یہ رحمت ذاتیہ اللہ تبارک تعالیٰ اس صفت سے کیسے متصف ہے؟ کیف نہ لگا، علی الوجہ اللائق بہ، اپنی عظمت کے مطابق، اپنی شان کے مطابق اس صفت سے متصف. ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے. اور دوسری جو رحمت ہے رحمت الاخری، وہ رحمت مخلوقہ ہے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. یہاں دیکھیں الرحمہ المضافہ الی اللہ، اس لیے کہ ہی کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے. تو یہاں رحمت سے مراد بارش، اور بارش ظاہر ہے کہ وہ مخلوق ہے. تو ایک رحمت ہے مخلوق جو اللہ کی صفت، جو انسان کی صفت ہے یا کسی اور چیز کی صفت ہے، اور ایک رحمت غیر مخلوق ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ذاتیہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کی صفت ذاتیہ جو رحمت ہے وہ رحمت غیر مخلوق ہے. اس کو ہم نے قرآن حکیم کی ایک آیت سے پروف کیا، ثابت کیا. اب ایک حدیث بھی سامنے رکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين فقال الله عز وجل لهذه انت عذابي اعذب بك من اشاء وربما قال اصيب بك من اشاء وقال لهذه انت رحمتي
ارحم بکی من اشاء ولکل واحدۃ منکما ملؤها رواہ مسلم فی کتاب الجنۃ وصفۃ نعیمها واہلیہ۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام مسلم رحمہ اللہ اسے کتاب الجنہ کے اندر لائے ہیں۔ ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ جنت اور جہنم میں مباحثہ ہو گیا، بحث ہو گئی جنت اور جہنم میں بحث ہو گئی جی۔ جہنم نے کہا میں وہ ہوں کہ میرے اندر جبار، لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والے، لوگوں کو ستانے والے اور متکبر لوگ داخل ہوں۔ میرے اندر داخل ہونے والے کون؟ جبار، متکبر لوگ۔ یہ سن کر کے جنت نے کہا میں وہ ہوں کہ میرے اندر ضعیف اور مسکین لوگ داخل ہوں گے، ضعیف کمزور لوگ اور مسکین لوگ داخل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہنم سے کہا تو میرا عذاب ہے، انت عذابی۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اس بحث کو دیکھ کر کے، جبکہ اسے ہر چیز کا علم ہے، کہ انت عذابی، اے جہنم تم میرا عذاب ہے، اور اعذب بک من اشاء، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں عذاب دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کیسے، ویسا کیسے، آدمی نے محدود گناہ کیے ہیں تو لا محدود عذاب کیوں؟ تو پوچھنے والا کون بھائی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ غلام کی کیا مجال کہ آقا سے سوال کرے؟ لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے کرے، اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، سوال تم سے کیا جائے گا۔ غلام کی اوقات ہے کہ آقا سے سوال کر سکے؟ اللہ نے فرمایا تو میرا عذاب ہے جہنم، انت عذابی اعذب بک من اشاء، میں جس کو چاہوں تیرے ذریعے عذاب دوں، مجھے اختیار ہے۔ اب اللہ کے اختیار کو چیلنج کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بدبختی تو ہو سکتا ہے، شقی اور جری ہی تو ہو سکتا ہے۔ آقا سے کیسے سوال کر سکتا ہے غلام؟ غلام کی اوقات کیا ہے؟ اور بندے کی کیا اوقات ہے کہ وہ عرش پر مستوی بلند ذات سے کوئی سوال کر سکے؟ سوچو آدمی کی کیا قدر و قیمت ہے، وہ اللہ سے سوال کرے ایسا ویسا ایسا ویسا۔ تو اللہ نے فرمایا اے جہنم تو میرا عذاب، میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں عذاب دوں، اور میں تیرے ذریعے جس کو چاہوں میں ابتلا میں ڈالوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے کہا وقال لهذه، جنت سے کہا انت رحمتی، تو میری رحمت ہے۔ دیکھیے یہاں الرحمہ مضافہ الی اللہ، تو میری رحمت ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو رحمت کہا ہے، اور جنت مخلوق ہے، تو گویا کہ الرحمت المضافہ الی اللہ نوعان، اس کی دو قسمیں ہیں، ایک رحمت غیر مخلوقہ جو اللہ کی صفت ذاتی ہے، اور ایک رحمت مخلوقہ جو مخلوق کی صفت ہے۔ یہ کتب علی نفسہ الرحمہ کے بارے میں ایک گفتگو تھی۔ اب کتب علی نفسہ الرحمہ کا مزید مفہوم واضح کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ لیس لأحد ان یلزم اللہ شیئا، جی کسی کو یہ اختیار نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی چیز لازم کر دے۔ جی
اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. ہاں وَلَكِنَّ اللَّهَ يُلْزِمُ عَلَى نَفْسِهِ مَا شَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر یلزم نفسہ ما شاء، جو چاہے اپنے اوپر لازم کر لے. کوئی اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا. ہاں اللہ اپنے اوپر کسی چیز کو لازم کر سکتا ہے. اب اگر اس نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے تو یہ اس کا اختیار ہے. اور جب لازم کر لیا ہے تو لازم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے وعدے کا خلاف نہیں کر سکتا. یعنی رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، مغفرت کو اپنے اوپر لازم کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی صحیح العقیدہ، جو یہاں سے توحید لے کر کے گیا ہے، سچا ایمان لے کر کے گیا ہے، اعمال صالحہ لے کر کے گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر مغفرت کو لازم کر لیا ہے. اور یہ کسی اور نے لازم نہیں کیا ہے. کسی کی کیا مجال کہ اس کے اوپر کسی چیز کو لازم کر سکے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خود اپنے اوپر لازم کیا ہے. اس لیے کہ لیس لأحد ان یلزم اللہ شیئا ولکن اللہ یلزم نفسہ ما شاء، وہ جو چاہے اپنے اوپر لازم کر سکتا ہے. بعض لوگوں نے معنی اس کا یہ بیان کیا وَإِنَّمَا مَعْنَاهُ إِنْجَازُ مَا وَعَدَ بِهِ مِنَ الثَّوَابِ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اللہ اس وعدے کو پورا فرمائے گا، اور وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، کرتا ہی نہیں. ان اللہ لا یخلف المیعاد. فتح الباری میں ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے. یعنی کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب اس کا یہ ہے، اس عبارت کا جو فتح الباری میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب کا جو وعدہ کیا ہے وہ اسے پورا کرنے والا ہے، اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا. ایک معنی اور ہے کتب علی نفسہ الرحمۃ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. کا مطلب کہ لا يعجل علیہم بالعقوبہ ويقبل منہم الانابۃ والتوبہ. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ بندے کی غلطی پر فوراً اسے سزا نہیں دیتا. یعنی عتاب کرنے میں، عقاب کرنے میں، سزا دینے میں اللہ جلدی نہیں کرتا. لا يعجل علیہم بالعقوبہ. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے. اس وجہ سے بندے پر اس کے گناہ کرنے پر فوراً نہیں پکڑتا، جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ فوراً اسے جائے جرم پر پکڑا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ اپنے اوپر رحمت کو فرض کر لیا ہے، لازم کر لیا ہے، اسی وجہ سے لا يعجل علیہم بالعقوبہ، اللہ انہیں سزا دینے میں تعجیل نہیں کرتا، جلدی نہیں کرتا. اور کوئی گنہگار اگر منیب ہو جائے، انابت کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے اور توبہ کر لے، تو یقبل منہم الانابۃ والتوبہ، اللہ تبارک و تعالی اس کی اس انابت کو، اس کی اس رجوع کو اور اس کی توبہ کو قبول کر لے گا. ظاہر ہے کہ گنہگار کی توبہ کو قبول کرنا، اس کی انابت کو قبول کرنا در حقیقت رحمت الہی کا ثمرہ ہے. رحمت الہی کی وجہ سے اگر اس نے اپنے اوپر رحم کو لازم، رحمت کو لازم نہ کیا ہوتا تو بندے کو جلدی سے پکڑ لیا جاتا اور اس کی انابت اور توبہ کو قبول کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک ہوتی ہے رحمت کاملہ، یہ بہت دقیق ہے. ایک ہوتی ہے رحمت کاملہ. رحمت کی پھر دو قسمیں کی گئی. پہلی قسم کیا تھی؟ رحمت مخلوقہ اور رحمت غیر مخلوقہ. بعض لوگوں نے رحمت کی پھر دو قسم کی ہے، رحمت کاملہ اور ایک رحمت مؤقتہ. رحمت کاملہ کو مکمل رحمت عطا کر دی گئی، مکمل رحم کر دیا گیا. اور ایک ہے رحمت مؤقتہ، یعنی وقتی طور پر، عارضی طور پر رحم کیا گیا. جیسے کوئی مجرم ہے، اللہ کا
مطیع نہیں ہے، فرما بردار نہیں ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو مسلسل نافرمانی کرتا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس نافرمان کو اس کی نافرمانیوں کے اوپر جو ڈھیل دے رہا ہے، یہ در حقیقت اس کے رحم کی وجہ سے اس کو ڈھیل مل رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ رحمت جس کی وجہ سے اس کو ڈھیل مل رہی ہے رحمت موقتہ ہے، عارضی طور پر، آگے اگر یہ سدھرا نہیں تو پھر یہ رحمت موقتہ ہے، رحمت کاملہ نہیں ہے، یہ آگے اس کی گرفت کرے گا اگر وہ پلٹا نہیں تو یہ بھی بڑی دقیق بات ہے کہ رحمت کی دو قسمیں، رحمت کاملہ جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صالحین بندوں کے لیے طے فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے، اور رحمت مؤقتہ ان نافرمانوں کے لیے جو نافرمانی کرتے چلے جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی وجہ سے انہیں ڈھیل دیتا ہے، اگر وہ مانے نہیں اور پلٹے نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت عارضی اور وقتی طور پر ہے، آگے ان کو پکڑ لیا جائے گا اور قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ایک معنی اس کا اور بھی ہے، کتب علی نفسی الرحمہ کا ایک مفہوم اور بھی ہے کہ ان رحمتہ تغلب غضبہ، اس کی جو رحمت ہے اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے جی، یہ تو اس نے عرش کے اوپر ایک کتاب میں لکھ کر کے رکھا ہوا ہے جی۔ اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی ملا کہ اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر حاوی ہے، تو ان العطاء احب الیہ من المنع، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا زیادہ پسند ہے بالمقابل نہ دینے کے۔ اللہ اکبر، جب اس کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے تو ایک ہے عطا اور ایک ہے منع، دینا اور ایک نہ دینا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب کے اوپر غالب ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دینا زیادہ محبوب ہے بالمقابل نہ دینے کے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان دونوں صفتوں کے اوپر آدمی غور کر لے، الرحمن اور رحیم کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ظاہر ہے کہ محبت ہونے ہی والی ہے۔ جو منع کے مقابلے میں، نہ دینے کے مقابلے میں جس کے نزدیک دینا محبوب ہو، کیسی ذات ہوگی وہ؟ کیا وہ قابل محبت نہیں؟ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کے لائق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس ہے۔ ایک نقطہ اور ذہن میں رکھیں، بہت عجیب سا ہے، آپ سورہ غافر جب کھولیں گے تو ایک آیت دیکھیں گے کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما۔ اس آیت کریمہ کو میں نے منتخب کیا ہے، اس پر ہم بالاختصار گزریں گے، مختصر گفتگو کے بعد گزریں گے، اس لیے کہ اس وقت تفصیل کا زیادہ موقع نہیں ہے۔ بس نقطہ یہ دیکھ لیں کہ وہ فرشتے جو بڑے عظیم ہیں، بڑے طاقتور ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، ایک تو یہ ہوئے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد عرش کے کنارے کنارے ومن حولہ، اور وہ فرشتے جو عرش کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد، ان کا کام کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح و تحمید، اور وہ یؤمنون بھی، اللہ پر ایمان۔ اور کیا کرتے ہیں؟ تسبیح و تحمید کر رہے، اللہ پر ایمان لا رہے، ٹھیک ہے، اور کیا کام کرے؟ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ کیا بولتے ہیں وہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو نقل فرمایا کہ کیا کیا دعائیں ہیں۔ پہلے یہ کہتے ہیں وہ، اس انداز سے دیکھو، اللہ کی ربوبیت کا حوالہ دے رہے ہیں۔ دیکھیے ابھی ہم رب العالمین کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم کے ساتھ جڑے ہوئے، گویا کہ الرحمن الرحیم پر گفتگو کرتے ہوئے ہم ابھی رب العالمین سے الگ نہیں ہوئے ہیں جی، اس سے مربوط ہیں ہم، مربوط ہیں ہم۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ پہلے تو یہ تسبیح و تحمید کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ نے بتایا کیسے کرتے ہیں۔ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، پہلے تعریف کر رہے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی۔ اللہ اکبر، نقطہ یہ ملا کہ کچھ مانگنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرے بندہ۔ پہلے کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا وسعت كل شيء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور تیرا علم
رحمت اور علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے، تمام چیزوں پر حاوی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں فرشتوں نے رحمت کے ساتھ علم کو کیوں ذکر کیا؟ نقطہ کیا ہے؟ رحمت کے ساتھ علم کو کیوں ذکر کیا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے کہ فرشتوں نے یہاں دعا کا آغاز کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کے ساتھ اللہ کے علم کو ذکر کیا ہے؟ کیا مطلب؟ رحمت اور علم کے درمیان کیا تعلق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ بہت گہرا نقطہ ہے۔ اللہ کا علم جہاں تک ہے اس کی رحمت وہاں تک ہے۔ اور یہی کہا جائے گا نا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کائنات کے، اللہ تبارک و تعالی کا علم کائنات کے ذرے ذرے تک ہے۔ کوئی بھی چیز اس کے دائرے علم سے باہر نہیں۔ لازم آیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے دائرے سے کوئی چیز باہر نہیں۔ یہ بہت بڑا نقطہ ہے۔ یہ یحملون العرش جو ہے، حملۃ العرش، ایسی دعا مانگ سکتے۔ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہے وہاں تک اللہ کی رحمت ہے۔ جہاں تک، کیا اس کے علم کی کوئی حد ہے؟ سوال ہے کہ نہیں۔ گویا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کوئی ذرہ بھی اس کے دائرے علم سے باہر نہیں، تو کائنات کا کوئی ذرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے باہر نہیں۔ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ایک مفسر نے لکھا ہے، میں تو حیران رہ گیا یہ نقطہ سن کر کے، نقطہ دیکھ کر کے حیران رہ گیا۔ جہاں تک اس کا علم، جہاں تک بولے یہ کہہ بھی نہیں سکتے آپ جی، اس کے علم کی کوئی حد اور انتہا تھوڑی ہے۔ اچھا، ایک نقطہ اور، ربنا وسعت کل شیء، رحمتوں و علم کی توجیہ تو میں نے کر دی جو مفسر نے کی ہے۔ کل شیء کیوں کہا؟ لم یقل کل شخص، ہر شخص یعنی ہر جن اور انسان، لا لا لا، کل شیء کہہ کر کے یہ کہا، یہ اشارہ ہے کہ ان الرحمت شاملۃ عامۃ للاشیاء والاشخاص، صرف اشخاص کے لیے نہیں، جنوں اور انسوں کے لیے نہیں، جن اور انس کے لیے نہیں، بلکہ تمام اشیاء جن کے اوپر شے کا اطلاق ہوتا ہے اللہ کے علاوہ، ہر چیز کو شامل ہے۔ یہ بھی بڑا عجیب نکتہ ہے کہ اس کے اندر ربنا وسعت کل شیء، لم یقل کل شخص، لماذا؟ میں نے بتایا۔ پھر رحمت و علم، پھر رحمت کو علم کے قرین کیوں کیا، دونوں کو ایک ساتھ کیوں ذکر فرمایا، اس کا نقطہ بیان کیا گیا۔ تو یہ آیت دو لفظوں پر مشتمل ہے، الرحمن اور الرحیم، اور دونوں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم صفتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تشریح میں اور تفسیر میں ہماری یہ دوسری نشست تھی۔ انشاءاللہ اگلے اتوار کو پھر اسی آیت کریمہ الرحمن الرحیم پر ہماری گفتگو ہوگی انشاءاللہ، اور ایک علمی گفتگو ہوگی اسی طریقے کی۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔